ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس دیر رات میں کچھ بات آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں اور 5 سے 10 منٹ کا ٹائم لوں گا اور اسی 5-10 منٹ میں آپ لوگوں کو جو بات سناؤں گا ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے اور اسی حدیث میں اپنی بات رکھوں گا۔ آج دنیا میں ظلم کا دور ہے، ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتا ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بن رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بن رہا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا کھیت غصب کر کے اس نے اپنے کھیت کی مقدار میں اضافہ کر لیا، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں ملا کر، دوسرے کا پیسہ اپنے پیسے میں شامل کر کے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بن رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا ولیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کا نہ ہو وہ ہم سے نہیں، ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لینا چاہیے۔ محترم دوستو، یہ ظلم و زیادتی اور دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ کیا ہے؟ حقوق العباد جو اگر آپ اللہ کا حق مارتے ہیں تو اللہ چاہے گا تو اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اگر آپ بندے کا حق مارتے ہیں تو بندہ معاف کرے تو کرے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کیا کہ فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔ میرے حضور نے کہا کہ میری امت کا مفلس ہوا ہوگا جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نماز، روزے، زکوٰۃ و حج وغیرہ وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی نفس کو ناحق قتل کر دیا ہوگا، لہذا اس کو بیٹھا دیا جائے گا اور ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا اور اس کی نیکیاں اٹھا کر دے دیا جانے لگے گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے۔ جو دعوے دار باقی رہ جائیں گے ان دعوے دار کے گناہوں کو اس شخص کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ آج ہم غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اتہام و بہتان لگاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ قیامت کے دن جب روز ہماری نیکیاں لے جائیں گے، جب ہمارے اوپر کیا بولتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کو ہمارے اوپر، ہمارے ظلم کے بدلے ہمارے اوپر ہی لاد دیا جائے گا تو ہم کس لائق کے رہ جائیں گے، اور اس دن ہم اپنی بیچارگی کی فریاد کس سے کریں گے؟ خدا سے۔ خدا بھی نہ ہماری فریاد نہیں، خدا بھی نہیں سنے گا، بلکہ سب تو اسی کے حکم سے ہو رہا
ہوگا اور حق والوں کا اپنا حق لینے دے گا. اسی طرح سے ان اللہ لا یمنع حق حقا، سچ بات تو یہ ہے کہ اگر وہاں اپنا حق نہ ملے گا تو کہاں ملے گا، اگر وہاں انصاف نہ ہوگا تو کہاں ہوگا. اسی لیے ایک حدیث میں ہے لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُقَاضَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. قیامت کے دن حقوق حقدار تک ضرور پہنچایا جائے گا، یہاں تک کہ بیسنگ والی بکریاں سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه حتى يقاض الشاة الجلجاء من الشاة القرناء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے ایک بال زمین ایک بتہ زمین بھی ہڑپ لیا ہو تو تمہیں قیامت کے دن 7 زمینیں کا تو پہنایا جائے گا. میرے بھائیوں، قیامت کے دن 7 زمینیں کا تو بنایا جائے گا. اگر آپ ایک بال زمین بھی ہڑپ لیتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی اور کیا بولتے ہیں کہ دوسرے کے زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، یہ حقوق العباد میں سے حقوق العباد. اور حقوق العباد حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ وہ ہے اگر حقوق اللہ چاہے گا تو اپنا حق معاف کر دے گا، اور حقوق العباد اگر اللہ بندے کا حق بندے ہی معاف کرے تو کرے، اللہ معاف نہ کرے گا بلکہ قیامت کے دن خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا. اب میں اخلاص کی اہمیت کی طرف چل پڑتا ہوں کہ اسلام میں